دن آئیتا ہے اور وہ دن کو بھی اپنی کوشش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے اور عبادت کرے تا باہر کیف اثر نہ صحیح لیکن اس کے جڑے اثرات ہیں اس کے فیوز و برکات ہیں وہ کچھ نہ کچھ ضرور اللہ تبارک اس میں عطا فرماتے ہیں۔ اس حوالے نال حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس ارشاد کی روشنی اچھی اگر سے غور کی پرسوں رات رات ہے کہ کل دن اس رات کے بعد آیا کہ کل کا جڑا دن گزریا ہے اس کے بھی اس طرف فیوز برکات آن جڑے کہ پرسوں گزری ہوئی رات کے آن اور جب کل کا دن مکمل ہویا تو جمعرات شریف آ گئی رمضان شریف کی جمعرات شریف باقی مہینے کی جمعرات شریف کا افضل و بہتر ہے۔ یہ کل رات جو گزری ہے جمعرات شریف اس کی اپنی فضیلت ہے۔ ماہ رمضان کی جمعرات کوئی معمولی بات نہیں، ماہ رمضان کی جمعرات کوئی معمولی بات نہیں، ماہ رمضان کی جمعرات کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ رات پر مکمل ہوئی کہ اللہ پاک سامنے جمعہ شریف عطا فرمایا۔ جمعہ شریف رمضان شریف کا کوئی عام دنوں دے عام ہفتے اور مہینے دے جمعہ شریف ایسا نہیں۔ رمضان شریف کا جمعہ شریف کی عظیم جمعہ شریف ہے، اللہ پاک کی جمعہ عطا فرمایا اور اسی طرح دوریاں تیریاں رحمتاں برکتاں کا حضور ہو رہا ہے اور آج اس وقت جمعہ شریف کے اس دن کی تکمیل ہو سی افطار کا وقت ہو سی یہ جمعہ شریف کا دن مکمل ہو سی تو مڑ رمضان شریف اس رمضان شریف کے اس آخری عشرے کی آخری افطار کا تشریف ہے کہ اس جمعہ شریف مکمل ہو سی تے اس ماہ رمضان دے آخری عشرے کی آخری افطار رات 29ویں دی رات میری ہے تشریف لے گیا سی تا اسی مسلسل عظیم اوقات کے اندر اسی عبادت کر رہے ہیں اور غیر معمولی یعنی عظیم اوقات کے اندر اور بڑے فیوزات اور برکات نال بھرے ہوئے لمحات کے جو اسی اس وقت گزر رہے ہیں یعنی تسی آپ سکتے ہو کہ اللہ کی رحمت دے شو جو اسی گزر رہے ہیں، اللہ کی رحمت دے متلاطم سمندر جو اسی اس وقت گزر رہے ہیں تا اجن بھی وقت ہے، اجن بھی وقت ہے، اجن بھی وقت ہے، اجن بھی چونکہ اس کی رحمت بڑی بے پار ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس نے ایک تو ظاہر باری اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، خود فرمایا اس نے کلام میں اپنے قرآن میں خود فرمایا اس نے کہ اللہ نے اپنی ذات میں رحمت کرنا واجب کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات میں رحمت کرنا واجب کر دیتا ہے۔ واجب رحمت بھی ہوتی اپنی گئی ان پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، اس کو قانون سکھاون والا بھی کوئی نہیں، اس کو قانون دسن والا بھی کوئی نہیں، اور کسی کے قانون کا پابند بھی نہیں کہ مڑ بھی آ گئے کہ میں اپنے اتنے رحمت کرنا فرض کر دیتا ہے۔ کیسا اللہ بہت اعلان ہے کہ میں اپنے اتنے رحمت کرنا فرض کر دیتا ہے۔ کتنا روح افزا کلام ہے، کتنا دل گواہ کلام ہے، کتنا ایمان افروز کلام ہے، کتنا گناہگاراں کو سکون دینے والا کلام ہے، کتنا معصیت کرنے والے اور بھلیاں چکیاں راہ لتھیاں ری ٹریک کرنے والے
کتنا آسرا اور سہارا دینے والا کلام ہے. کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے روزے توڑتے ہوتے فرض ہیں، روزے توڑتے ہوتے فرض ہیں، لیکن کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ. قرآن پاک کی شکل مثلا دو باری فرما دیتا سنا کہ میں اپنے اوپر فرض کیتا ہے، مولا تم کیوں فرض کیتا ہے؟ تو فرض کرنے والے بنے ہوتے تو لازمی کرتا ہے، کمپلسری کرنا ہے، ضروری قرار دینا ہے. مولا تو اپنے ساتھ ہوتے کیوں فرض کیتا ہے؟ تاکہ اس کا اپنے بندے نال پیار ہے، یہ اس کا اپنی مخلوق نال پیار ہے. اگر کہ میں اپنی ذات ہوتے فرض کر دیتا ہے، کہ فرض کیتا ہے؟ فرمایا رحمت کا برتاؤنا، رحمت کا برتاؤنا. جب اللہ تبارک و تعالی مخلوق پیدا فرمائی اور ساری چیزیں پیدا فرمائیاں، ایک تحریر لکھ کے اپنے کو رکھ لیا. امام قرطبی تفسیر قرطبی لکھی ہے اللہ پاک شروع تو ہی نا ایک تحریر لکھ کے اپنے کو رکھ لیا، محفوظ رکھ لیا. اس تحریر دا مضمون کیا، اس تحریر کا خلاصہ کیا، اس کے کیا لکھی آئی خالق کائنات. جس لیے اسی تسی پیدا بھی ناصر ہوتے وہ پروگرام میں شاصل ہے، لیکن عالم اجسام میں زمین ہوتے تیری میری آمد بھی نہیں ہوئی. اس نے وہ رکا لکھ کے اپنے کو رکھ لیا. وہ رکا کیا تھا؟ وہ رکا تھا وہ مضمون تھا، ایک جملہ اس کو کے چھا مضمون تھا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب تو بازی لائے، میری رحمت میرے غضب تو بازی جیت گئی. ان رحمتی سبقت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب تو بازی جیت گئی. غضب بھی اس کا ہے، رحمت بھی اس کی. اور اس کا کیا بھائی مقابلہ ہوا، میری رحمت بازی جیت گئی، میرا غضب بازی ہار گئی، میرا غضب بازی ہار گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بخشنا چاہتا ہے. اگر جاگ کے سکوں تو میں کچھ اس کا مقصد ہے کہ کچھ بخشنا چاہتا ہے. جہنم کے 7 دروازے بنائے سنے، جنت کے 8 دروازے بنائے سنے. صحیح مسلم کی صحیح حدیث موجود ہے. یہ تو رمضان شریف آتا ہے، پہلی رات آتی جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. بند 7 کرے گا، کھول 8 دیتا ہے. وہ بھی فائدہ ہے، وہ بھی فائدہ ہے. جڑے بند کرے گا وہ دوزخ سے بند کرے گا، جڑے کھول دیتا ہے وہ جنت سے کھول دیتا ہے. تو دورہ فائدہ ہو گیا نا. خسارے والے 7 بند ہو گئے، منافع والے 8 کھول دیتے. اصل چیز بدلنے کا فائدہ ہے. جب جہنم کی طرف جا رہے ہیں کلوز ہو گئے،
لاک کر دیتے سن جنت کے اٹھ کھول دیتے سن وہ سات بند ہو گئے ایک سات کھل گئے تو یہ اٹھ نہیں کھلے اصل میں قدرت کا فائدہ ہوئی ہے کہ جڑے جہنم لئی ویندے ہیں وہ بند کر دیتے سن رسول سے الشیاطین فرمایا کہ شیطان جکڑ دیتے رہتے شیطان رمضان شریف کے شیطان جکڑ دیتے رہتے اور اس اللہ نے بڑی خوبصورت الفاظ کی شیطان جو جکڑ دیتے رہتے شیطان جو بند دیتے رہتے کہ بندے موڑ کیوں نہیں روزہ رکھتے اگے پیچھے نصیحت دیا شیطان راہ مار گیا نماز نہیں پڑھی شیطان راہ مار گیا روزہ نہیں رکھیا شیطان راہ مار گیا اگے پیچھے کوئی نفل فرض کیتا بس نہیں نماز نہیں پڑھی تلاوت نہیں بس شیطان راہ مار گیا کہ ہوں تو اس اپنے محبوب کی زبان اعلان کر دیتا ہے کہ جڑا تو مطالعہ کرے گا وہ میں پانچ کرے وہ میں جکڑ دیتا جس کو ہر وقت راہ نہیں وہ میں جکڑ دیتا ہوں تو کئی نہ کرے سے شیطان تباہ کیا ہوں تو کئی طرح کرے سے شیطان تباہ کیا ہوں کس انداز سے لوگ غلط قدم اٹھا رہے ہوتے غلط قدم کر رہے ہوتے غلط بول رہے ہوتے غلط سوچ رہے ہوتے غلط کر رہے ہوتے وہ تو بچ گیا ہوں کون کروا رہا ہے کہ صوفیانہ جواب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بند دیتا ہے لیکن 11 مہینے یہ آزاد تھا یہ چھوٹ ہو جائے گا اس نے انسانوں سے محنت کی انسانوں کو اپنا بنایا انہوں نے رنگ روغن کیا انہوں نے ڈینٹنگ پینٹنگ کی انہوں نے یاری لا کے رکھی انہوں نے اپنا فروغ رکھا جس نے 11 مہینے شیطان مسلمان ہوتے انسان ہوتے محنت کرتا ہے اور اس کو 11 مہینے غافل رکھتا ہے کہ 12ویں مہینے جس کو بچ گئی ہے وہ اتنے اعتماد نہ چل رہا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ جی میں یہ 11 مہینے محنت کی اور 12واں مہینہ بچ بھی گیا ہونا جی میں محنت کر چھوڑیے ہوں ہلدا کی لائی جی محنت کر چھوڑیے یہ ہوں ہلدا کی لائی تو اس شیطان کی محنت کو بچوں کی ضرورت ہے ان پہ مسلمان صرف رمضان شریف میں ادا کرے مسلمان صرف رمضان شریف میں نماز پڑھے یہ مطلب نہیں کہ مسلمان صرف رمضان شریف میں تلاوت کرے نہ باقی 11 مہینے بھی وہ بچ گئے باقی 11 مہینے بھی شیطان کی پٹی نہ پڑے شیطان کے رستے پہ نہ چل رہی کیونکہ وہ ایسا کام کر کے رہتا ہے ایسی محنت کر کے رہتا ہے کہ وہ آپ چل رہتا ہے لیکن اس کو یقین ہوتا ہے اور ایک اعتماد ہوتا ہے یقین محکم رکھ کے رہتا ہے کہ میں محنت ایسی کر چھوڑی ہے میں بے شک عید والے دن رات چھوساں لیکن میری محنت کا یہ انقال سی کہ میں تو لگیا بھی نہ میں کوئی نہیں ہونا میں اندر اتنا میں اس کا میلہ کر دیتا ہے میں اس کا ذہن اتنا خراب کر دیتا ہے میں اس کو نبی کی سنت کو اتنا دور کر دیتا ہے میں اس کو حضور کے طریقے کو اتنا دور کر دیتا ہے میں اس کو دین اسلام پہ عمل پیرا ہونے کو اتنا دور کر دیتا ہے کہ میں نہ ہو ساں لیکن ایک مولوی میرے والے کام کرے گا میرے والے کام مولوی کرے گا لہٰذا باقی 11 مہینے بھی سن دین اسلام پہ عمل کی ضرورت ہے دین اسلام جز وقتی دین نہیں ایک کل وقتی دین ہے جز وقتی دین نہیں بھائی اس دل کی کا عمل کر رہے ہیں غلام کل وقتی ہوتا ہے جز وقتی نہیں ہوتا جڑا حضور کا سچا غلام ہے وہ کل وقتی ہوتا ہے جز وقتی نہیں ہوتا یہ نہ ہو بھائی عید بھی جاوے نماز بھی جاوے عید بھی گزر جاوے سچ کی بولی بھی گزر جاوے عید بھی گزر جاوے اور اس کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت بھی گزر جاوے ایسا نہ ہوئے اصل حقیقت یہ ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں رمضان شریف کی عبادت اصل مسلمان کی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے مسلمان کی روحانی تربیت کروائی جا رہی ہے ان میں ٹریننگ دے مرحلے سے گزارے جا رہے ان میں ٹریننگ دے مرحلے سے گزارے جا رہے ہیں ان ٹریننگ کروائی جا رہی ہے
تاکہ یہ اپنے دل کے بارڈر سے ساری زندگی پار دے سکے، یہ اپنے اسلام پہ عمل کر سکے، یہ دین پہ عمل پیدا ہو سکے، ان پہ تربیتی مرحلے کو گزاریا جا رہا ہے۔ لیکن مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ دہاڑے آئے تو اس کے بعد میں فارغ آئے، نہ یہ تیری ٹریننگ کروائی جا رہی ہے، تیرا اصل کام ہونا شروع ہوتا ہے، تیرا اصل کام ہونا شروع ہوتا گیا، پھر صبر کی ٹریننگ کروائی گئی، پھر بھوک کے پیاس کی برداشت کی ٹریننگ کروائی گئی، پھر نمازوں کی ٹریننگ کروائی گئی۔ دیکھو نا، میں پچھلا جمعہ شریف آپ سے کہا بھائی سارے دن کی وجود کی نفاحت، کمزوری، ویکنیس، 12-14 گھنٹے 16 گھنٹے کا روزہ، رات ملک فی رکعت کا اور اضافہ روزے دار کے ذمہ پا دیتا گیا۔ کیوں پا دیتا گیا؟ حالانکہ سرکار اچھی کام کر کے 5-7 رکھنی چاہیے، الٹا 5-7 گھٹانے کی بجائے فی کا اضافہ کر دیتا سو۔ کیوں کر دیتا سو؟ وہ اس پروسیس سے گزار رہا ہے، اللہ اپنے بندے کی تربیت کر رہا ہے کہ میرا بندہ اتنی ایک باری مشقت برداشت کر کہ باقی 11 مہینے کو دیکھیں کہ میں جب اتنا مشکل مہینہ میں گزار رہا ہے تو 11 مہینے کا روزہ بھی کوئی نہیں، تراویح بھی کوئی نہیں، تراویح میں نماز نہیں پڑھنا، میں کیسا مسلمان ہوں؟ میں کیسا مسلمان ہوں؟ وہ تربیت کروائی جا رہی ہے، وہ ذہنی تربیت کروائی جا رہی ہے، اور بندے کو اللہ پاک دکھا رہا ہے کہ میرا بندہ تو افورڈ کرنا ہے، تیرے بس سے کہ تیرے بس کا ہو کہ تو کر سکنا ہے، تو روزہ بھی رکھ سکنا ہے، تو راتی قیام بھی کر سکنا ہے، تو صائم النہار بھی ہو سکنا ہے، تو قائم اللیل بھی ہو سکنا ہے، تو دن روزہ بھی رکھ سکنا ہے، تو رات کو تراویح بھی پڑھ سکنا ہے، تو رات کی 10:30-11 بجے تک جاگ سکنا ہے، صبح سے 2 بجے اٹھ کر جگا دیتا ہے، تو اپنا کام ہی کر رہے ہیں، نال میری عبادت والا کام ہی کر رہے ہیں۔ رب اپنے بندے کو دکھا رہا ہے کہ میرا بندہ تیرے اندر میں اتنی جرأت اور گنجائش رکھی ہے، ہوں تو نہ میرے قریب آنے تو تیری آبائی باقی ہوگا۔ اللہ پاک بندے کو پریکٹیکلی دکھا رہا ہے، اپنے بندے کو دکھا رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں۔ تو سو کیسا اللہ پاک نے انتظام کیتا ہے جڑیاں پچھلیوں کو کہاں اگر کوئی شخص 1000 مہینے عبادت کرے اس نقطان عابد آخیا رہی ہے، یعنی انہاں کا جانتے انہاں نقطان دے وچ جڑا عابد وہ ہوندا ہے، عابد ایک عنوان، ایک ٹائٹل، ایک لقب عابد، جس طرح غوث ہوتا ہے، غوث خدا خدا نظرہ دیار عطا کی میں ہوندے ان میں اصطلاحات ہوتی ہیں کہ القاب ہوندے ہیں، مناسب ہوندے ہیں، مقامات مرتبے ہوندے ہیں۔ عابد ایک مرتبہ ہے، پچھلی امتوں دے وچ عابد کون ہوندا ہے، کداں اس نوں عابد آکھ سکدا ہے؟ جویں ہن ایک غوث ہر بندہ کا غوث نہیں، اور ایک چرسی بیٹھے ہوئے تو شاہ چرسی بھرے کے لیا کہ غوث بھرا ہے بیٹھا، یہ غوث بھرا ہے بیٹھا ہے۔ غوث کا معیار سماعت کرو، غوث پہ غوث کا معیار سماعت کرو۔ غوث سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ ہے التبریز شریف وچ بیان کیتا ہے کہ غوث وہ ہوتا ہے جنہوں قرآن کی زبان یاد ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر بھی آتی ہوتی ہے، جنہوں تورات کی زبان یاد ہوتی ہے اور اصل زبان یاد ہوتی ہے، اور تورات کی تفسیر بھی آتی ہوتی ہے، جنہوں کی انجیل بھی اصل زبانی حفظ ہوتی ہے، اور ان کے معنی اور مطالعے بھی آتے ہوتے ہیں، جنہوں زبور اصل زبان حفظ ہوتی ہے اور ان کی تفسیر بھی آتی ہوتی ہے، جنہوں حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کو تسلیم کی ذات بابرکات تک نبیوں کے جتنی کتابیں نازل ہوئی، 4 بڑی کتابیں، 300 تے کچھ مڑ انہوں کو چھوٹ کے کتابیں، وہ جڑے چھوٹے چھوٹے چیپٹر بنے اور بکلیٹس ہیں، چھوٹے کتاب چھے انہوں کی تعداد 100 ہے۔ آدم علیہ السلام کو لے کے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات تک اتنیاں چھوٹیاں بڑیاں آسمانی کتابیں ہیں۔ غوث ہوتا ہے جس میں اللہ کی طرف آئی ہوئی کل چھوٹی بڑی کتاب زبانی یاد بھی ہوئے اور تفسیر بھی ہوئی۔ وہ غوث
غوث ہوتا ہے جڑا سرکار کی شریعت سنت کو ایک برق بھی اگا پیچھا نہیں ہوتا، ایک برق بھی اگا پیچھا نہیں ہوتا، ایک منہ برابر ایک بال برابر بھی اگا پیچھا نہیں ہوتا۔ اس سے قدر عابد ایک مرتبہ ہے، ایک سٹیج ہے، ایک منزل ہے۔ عابد کون ہوتا ہے پچھلی امتوں دے وچ؟ پچھلی امتوں دے وچ عابد وہ ہوتا ہے جدی کم از کم 1000 مہینے دی دن رات کی عبادت فائنل ہو جائے، 1000 دن رات کی عبادت فائنل ہو جائے، ہے نا؟ 1000 مہینے عبادت کرے، 80 سال ہوتے ہوتے 80 سال، اور تواڈے ساڈے اس لیے 80 سال شاید کوئی پوری عمر کا بیٹھا ہوئے، اور 10-15 سال پہلے عبادت ہوئی نہ، اب تو ساڈے تربیتی فقدان، ساڈا علم نہیں ہوتا، تربیت نہیں ہوتی، اسی دین والے پاسے آتے کوئی نہیں، اور یہ بڑا بنے کبھی کلمہ پڑھ لیا، کبھی جماعت کر گیا، کبھی کسی عالم کو سن لیا، کبھی کسی عالم نے غیبت کر لی، اور ساڈی زندگی کتنے گزر گئی ہے۔ جڑا 1000 مہینے لگ کے عبادت کرے پچھلیوں کو کچھ اونوں عابد آتے ہیں، لیکن اللہ فرمایا میرے محبوبہ تیری امت جڑا ایک رات میرے بوے تے لگا ہے میں انہوں بھی اس سے مقام کو فائز کروں، میں اس بھی اسے ابو دیجا والے مقام کو فائز کروں، میں اس بھی قابل بنا دیتا ہوں۔ 1000 مہینے کا دن رات ایک پاسے، امت مسلمان دی ایک رات ایک پاسے، یہ ملیت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں دی۔ سبحان اللہ۔ تے اجن کی ساڈے کول اچھے کوئی رات آخری رات، اور اج اس مسجد وچ ختم شریف بھی ہے، اج انشاءاللہ قرآن حکیم کا جو تراویح کی رات ہوئی اس کی تکمیل اور اس کا ختم نہیں ہوئی، تو اس واسطے آج آخری رات ہے، جویں آدھے ہاں بھائی چھٹ دی بیڑی تے چڑھ گئی، سبحان اللہ، چھٹ دی بیڑی تے پرسوں ستاوی کی رات آئی، دیکھیا کوئی شوق اور ذوق سامنے نہیں آیا، چند بندے آن مسجد، چند بندے آن، حالانکہ ایک ہن بھی ہے، ہر جگہ تے ایک جی نہیں ہوندی، ہن بھی ہے، لیکن ایک دور رہا کہ مسیحاں بھر ویندیاں ستاوی دی رات، مسیحاں بھر ویندیاں، جگہ نہیں ملتی، چند بندیاں دا مسجد چامنا ستاوی دی رات بہت بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ساری اپنے نال زیادتی ہے۔ امام مسجد کے پیچھوں تراویح والے حافظ سناری کے پیچھوں اگر 2 بندے کھڑے تو استانی کو قرآن سنانا، اگر یہ 50 بندہ کھڑا ہے استانی کو قرآن سنانا ہے، یہ وہ مسئلہ نہیں، یہ تیرے میرے اپنے نفع نقصان کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج آخری رات ہے، رات ہے، اس رات کو بعد کل آمن والا دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے مطابق وہ بھی انہیں پور تاثیر ہوتی ہے، وہ بھی انہیں پور اثر ہوتی ہے، وہ بھی انہیں وہاں مضبوط فیوز و برکات معمول اور سرشار ہوتی ہے، لبریز ہوتی ہے۔ اس واسطے کوشش کریے کہ آئی دی رات کا دن، اور پھر اللہ کو پتا کہ کل آخری افطاری ہوتی یا کل آخری تراویح ہوتی، یہ اللہ کو پتا، کہ یہ اپنے طور پر ذہن بنا لیے ماتا کی طرف کے آخری تراویح آئی دی رات، ماتا کی طرف کے آخری تراویح آئی دی رات، ماتا کل تراویح ہوئی نہ ہوئے، لیکن یہ ہوئے بھائی میری ایک رات بھی ہوئی بار حاضری کائی نہ لکھی گئی ہوئی، ماتا کی دنی ایسا نہ ہوتا ہے، میری ایک رات بھی ہوئی بارگاہ حاضری نہ، پورا مہینہ دیکھو نام اس کیا میرا بندہ ایک روزہ رکھ نہ رکھیا، اس کیا دعا رکھ نہ رکھیا، اس کیا طریقہ رکھ نہ رکھیا، اس کیا چوتھا رکھ نہ رکھیا، بولے آپ تو 3 باری کو انکار کی بیٹھا، تو 3 باری کو انکار کی بیٹھا حکم دا، اس فجر کو اس کیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو نہ آنا، اس زور مشاد مروایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو نہ آنا، اس اثر مشاد مروایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو نہ آنا، اس مغرب مشاد مروایا مکہ جہاد لگی تو نہ آنا، اس اشار و سردیاں کا اصال مروایا، تو روز 5 باری وہ حکم کا انکار کی بیٹھا ہے، تیرے سوچ بھی کئی نہیں، سبحان اللہ، تیرے سوچ بھی کئی نہیں،
تو 3 باری وہ حکم ادولی کی مہینے تینوں سوچ کی کوئی نہیں، تو ہر روز وہ حکم ادولی کی تینوں سوچ کی کوئی نہیں، یہ تو 2 باری تیرا جڑے پیارا راڑا لگتا ہوئے، جڑے پیار میں وراگ لگتا ہوئے، ایک 2 باری تیری وہ نہ مندے تو شاندہ وقت چھوڑے میں تو رات دی دہاڑی 5 باری نہیں مندی تینوں مل بھی اس عطا فرمائے سبحان اللہ، تینوں مل بھی اس عطا فرمائے بندہ خدا کتنا رحیم کریم ہے، آدھا میرے بندے کو تو سوچا نبی عبادی اپنے کلام میں اعلان کر، آدھا میرے بندے کو تو سوچا مولا کیا سی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آدھا میرے بندے کو تو سوچا مولا تیرے بندے کو کیا سی تم اللہ ہے، تو اللہ ہے، تو رازق ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو قاہر ہے، تو مولا کی تیرے بندے نصیب تیرے تکو نہ ہے، تیرا تعارف کی نصیب تیرا کی تعارف کروائی اللہ فرماتا نا میں اللہ ہاں، میں کرنا ہاں، میں رازق ہاں، میں مالک ہاں، میں حقیقی داتا، میں سارا کو جاں، لیکن آج میرا تعارف بطور رازق نہ کرنا، آج میرا تعارف بطور اللہ نہ کرنا، آج میرا تعارف بطور خدا نہ کروا، آج میرا تعارف بطور وحدہ لا شریک لہ نہ کروا، آج میرا تعارف بطور حقیقی داتا نہ کروا، مولا آج تیرا اس مقام دوتے کی تعارف کروانا، فرمایا نبی عبادی میرے بندے کو دس انی انا الغفور الرحیم کہ میں بخشیں لئی کو مان رحمی کو فرمایا سبحان اللہ، جب تو اتنا اعلان کروا، جب تو اتنا اعلان کروا اللہ اکبر کبیر، جب تو اتنا اعلان کروا رہے ہیں بڑا ایسا اعلان سن کے نہیں کہ بندے کو روحانی طور پہ خیالی طور پہ ذہنی طور پہ بیداری نہ ہو گئی تو مڑ بندہ قدر بیدار ہو سکتا، اگر 10 چا میرے بندے آنے 10 چا ایس ایچ او آنے نا وہ اپنا لوگ جمعی کر 10 لوگوں میں یہ دلو کر دے سا مالک فرماتا میرے بندے نو 10 چا میں یہ دلو نہ کر دے سا میں بخش رہا میں بخش رہا ڈی پی او بڑا سخت آ گیا ہے، ڈی سی او بڑا سخت آ گیا ہے، تھانے سے انسپیکٹر بڑا سخت آ گیا ہے، افسر بڑا سخت آ گیا ہے، باس بڑا سخت آ گیا ہے، ٹیچر کلاس کا بڑا سخت آ گیا ہے، انچارج بڑا سخت آ گیا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے انداز چا سخت کوئی ہو رسی میں بخشن ہار میں بخشن ہار میں رحم فرمان والا کیسی اس نے مہربانی کی تھی، اور آؤ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچے عباس کو سدیا، چاچے عباس سنن ابی داؤد شریف صحیح السند حدیث موجود ہے، ایک بار نہیں 2 باری حدیث پاک کی کتاب چاہی باقی کتابوں کی گنتی ہے، ایک حدیث کی کتاب 2 باری صحیح حدیث ہے، یہ کبھی کبھی تسی میرے کو لفظ سنتے ہو صحیح حدیث کا، یہ صحیح ایک مقام ہوتا ہے، اور میں اس کو آنا کہ عام طور پہ سارے دوست جڑے وہ ضعیف نہیں موضوع اور من بڑا حدیثہ پیش کرتے ہیں، جھوٹیاں حدیثہ بیان کرتے ہیں، اور دسے بھی جاوے کہ شرمسار بھی نہیں، جھوٹیاں حدیثہ بیان کرتے ہیں، جھوٹے واقعات کے قرآن و سنت کے خلاف ہوتے ہیں، دین سچا ہے، جس سچے دین کے بیان کرنے واسطے پور مارنے کی ضرورت ہے، دین سچا ہے یا نہیں؟ اللہ سے اللہ کا قرآن، اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کے رسول کی ذات سارا سچ ہی سچ ہے نا، تو وہ سچی سچی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اتے حالتیں ہیں دل دکھتا ہے، میں ٹی وی پہ پروگرام دیکھیا اس بندے نے 7-8 حدیثیں پڑھی نام بار آ گیا، لیکن میں طالب علم کو بتا کہ نبی کم از کم 4 کو 5 حدیثوں کا وجود نہیں ہوئی، میں طالب علم کو اس گل کا پتا کہ کم از کم 4 کو 5 حدیثوں کا وجود بھی کوئی نہیں، من کھڑا کرا، بس اللہ ہی معاف فرمائے، اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی ناصر ہے، اللہ ہی مہربانی فرمان والا ہے، سچ دین ہے تے سچ دی بولی بول کے سچے دین کی سچی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عباس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا چاچا آج تک تھے کون نہ کر چھوڑ یہ سوسو اور ترجمہ کوئی نہیں، کس کتاب وچ نہیں، میرا ذاتی ترجمہ ہے، اللہ امنحکا عربی دے الفاظ ہیں حدیث ہے، ادھر ٹھوس پنجابی ترجمہ جڑا میں کرتا پیا چاچا
آج تیتے کون نہ کر چھوڑا تیتے دین نہ دے چھوڑا تیتے دین نہ کر دے احسان نہ کر دے اللہ کو دیکھا آج تیتے عطا کی بہتات نہ کر دے آج تیتے عطا کی اخیر نہ کر دے آج تیرا میں کم نہ کر چھڑا ترے جملے حدیث پاک چاچا تے حضور کا چاچا تے حضور پہ فرمان دینا آج تیتے میں اخیر دی عطا نہ کر چھوڑا کشر دیو کا یقین سمجھ آئی ان یقین پہ حامی کریں دے اور اسلوب کلام دے انداز گفتگو دے جڑے اچھا تے اخیر دی عطا نہ چھوڑا دیمن والا نبی ہوئے لین والا چاچا عباس ہوئے تو سرکار فرمائیں آج مڑ اخیر نہ کر دے سبحان اللہ اللہ واسطے اخیر نہ کر دے جب بندہ حدیث پاک بیان کرے قرآن پاک بیان کرے تو دل کو جائے سنیں اگلا بندہ اس میں بے قدری کرے تو دل کو میں نہیں جانا کہ یا کوئی کسی اگر سمجھنا ہی ہے تو مہربانی کر کے نا دقت دیکھو لے سوتے تاکہ اگلے بندے تکلیف اگلے بندے تکلیف نہ ہو جائے بندہ محنت کر رہے ہیں اپنے ذوق اور شوق نال کلام مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں تو اگر اس بات کو تسلیم فرمایا چاچا اخیر نہ کر دے کون نہ کر دے آج گفٹ نہ دے چھوڑا آج ساچی میں تیری خدمت نہ کر چھوڑا کہ بلا مڑا آواز قدر نہ کرنے یہ تا چوکنا مڑ واسطے ہے یہ تا اس کی قابلیت دے اظہار واسطے ہے یہ کی قابلیت کی وضاحت واسطے ہے حالانکہ پہلے سکتے ہی آپ فرما دے بنا کہ چاچا این کر لیا نا ترائے بھائی فرمایا چاچا دینا چھوڑا دے اجی میں آتے نا مانگ جو منگڑائی آج فقیر موجے چھے آج چاچا مانگ جو منگڑائی نبیان کا سردار موجے چھے مانگا نبیان کا سردار موجے چھے آج رحمت للعالمین نے آج رحمت للعالمین کا آج پہرے بے کرم متلاتے ہیں آج مانگ جو منگڑائی چاچے عباس نے قدر نہ کرنی ہے سرکار فرمایا میں تے وہ چیز دے ماں جس نال تیرے تا کام ہو سبحان اللہ میں وہ چیز عطا کراں جس نال تیرے تا کام ہو بنے فرمایا میں وہ چیز دے ماں جس نال تیرے پچھلے گناہ بھی سارے معاف سبحان اللہ یہ عطا ہے حالانکہ عباس نے گناہ کیے عباس چاچے عباس نے گناہ کیے چاچے عباس نے گناہ کیے یہ عطا ہے یہ وعدہ ہے یہ منافع ہے یہ اضافہ ہے چاچا پچھلے گناہ میں معاف آمن والے گناہ میں معاف کھیتے ہی نہیں معاف ہوئے پچھلے گناہ معاف آمن والے گناہ معاف پرانے گناہ میں معاف نئے گناہ میں معاف بھول کے کیتے گناہ میں معاف جان کے کیتے گناہ میں معاف چھپ کے کیتے گناہ معاف اعلانیہ کیتے گناہ معاف نکے تیرے گناہ معاف تیرے بڑے گناہ میں معاف تیرے داہ قسم کے گناہ معاف چاچا بھائی دے نہ چھوڑا چاچا چاچا تیرے خشبے نہ چھوڑا تے چاچے قدر نہ کی سرکار نے داہ گناہ مدہ سے تکیتا تیرے مطلب گھر کے سنائے پچھلے اگلے ہے نا گزرے ہوئے امن والے پرانے نمے جانتے کیتے بھولتے کیتے اعلانیہ کیتے چھوٹے کیتے نکے کیتے بڑے کیتے صغیرہ کبیرہ آمدن سہوان جتنے بھی تا قسم دے گناہ معاف وہ تیرے ہو جامے تو مر سرکار نے دیتا کہ سرکار نے مر چاچے صلاة التسبیح عطا فرمایا صلاة التسبیح عطا اور فرمایا کہ چاچا ہو سکے تو روز پڑھ اتنی ایمان لے لیا جنہیں پانچ پڑھنا ہے نا ہو سکی تو ایک بھی روز پڑھ نہیں انداز کی جاگ دے ہو سبحان اللہ یہ نہیں تو ہفتے سے بھائی پڑھ یہ نہیں تو مہینے سے نہیں تو سال سے نہیں تو چاچا ساری زندگی یہ نا پڑھی صحیح ہمیں ایک باری پڑھے ساری زندگی یہ پڑھی صحیح ہمیں ایک باری پڑھے روز کو شروع کر کے زندگی یہ ایک بار ہمیں نبی علیہ السلام نے ثبوت اختیار فرمایا
اٹھے جا کے اپنی گفتگو مکمل فرمائی. فرمایا روز پڑھیں, روز نہیں پڑھ سکتا, 8ویں دہاڑے پڑھے, 8ویں دہاڑے نہیں پڑھ سکتا, غالباً مہینے کا ذکر کوئی نہیں, اور سال چھٹوائی پڑھے, سال نہیں پڑھ سکتا, اور زندگی یعنی اتنی کام دے گا, روز نہ پڑھے نا, 8ویں بار ہی نہ پڑھ سکے نا, سال چھٹوائی نہ پڑھ سکے نا, چھوڑی نہیں, بنیا نہ دینی, ساری زندگی ایک بار پڑھ ضرور لگی, چیز بڑی کام دی ہے. چیز بڑی کام دی ہے. صلاۃ التسبیح رات کو پڑھ لو, صلاۃ التسبیح پڑھ لو, دن کو پڑھ لو, کل دن کو پڑھ لو. یہ جڑا ساڑھے کو چند گھنٹے باقی رہ گئے, مہمان تیاری کر چکے, مہمان تیاری کر چکا ہے. یہ فیض نہیں مل رہی, یہ فیض نہیں مل رہی, یہ اپنی برتن سمیٹ کے جا رہے ہیں, یہ ہوں اپنے کیلے پٹھیندہ بھی, یہ ہوں اپنا خیمہ گھٹیندہ بھی, یا اس لئے وقت ہی مہمان گھٹیندہ ہے, اس لئے وقت ہی اس نے پیار کرنا, اس لئے وقت ہی رپورٹ اچھی بنوا ہے, اس لئے وقت ہی اپنی حاضری کمال ہے. صبح کا بھلا شامی ہر آباد ہے, انہیں بھلا نہیں وہ بھلا کہ اس آپ آکھے میرے بندے لوگ دست صحیح, میں بڑا بخشن والا, میں بڑا رحم فرمانے والا, بس بندے بھی دیر ہے, مالک بھی دیر ہے, بس بندے بھی دیر ہے, مالک بھی دیر کوئی نہیں. یہ نہ سمجھنا کہ میں صرف 4 رکعتاں پڑھ نہیں سکتا تو میری زندگی دیا نماز پوری ہو گئی سکنا نہ. اسلام میں ایک عبادت کا جامع نظام موجود ہے, اور اسلام کسی نے اجازت نہیں دیتا کہ انہیں نظام کو کوئی توڑے. اسلام میں معیشت کا اپنا نظام ہے, سماجی نظام ہے, معاشی نظام ہے. اسلام میں عبادات کا نظام ہے, اس نظام میں دہاڑی 5 بار نماز فرض ہے. ورنہ اگر 4 رکعتاں متصلا جنہ سال 3 باری جہاد کیتا ہر نبی پاک دے نال, جنہ دی زندگی سفر اور جہاد وچ گزر گئی ہے, جنہ صحابہ دیاں زندگیاں پہاڑاں دے وچ, پتھراں دے وچ, سیرانوں دے وچ, دریاواں دے وچ, میداناں دے وچ جہاد دے وچ تیر چلاندے, تلوار چلاندے, جنہ دیاں زندگیاں کافراں دے خلاف کٹیاں گزر گئیاں, جڑے زندگی بھر بیوی بچیاں تو دور رہے, جڑے زندگی بھر اپنے گھر دے چھپر دی چھاں تو دور رہے, جڑے زندگی بھر اپنے دروازے کو کدی کدی دیکھن آتے ہیں, اپنے بچے کو کدی کدی ملن آتے ہیں. اگر یہ نماز والی معافی ہوتی تو پہلا حق نبی نے صحابہ کا بڑھتا. میری بات سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اگر یہ نماز معاف ہوتی تو پہلا حق نہ دا بنتا کہ جان گلی تے رکھ کے دے کفن سر تے رکھ کے نہ زندگی گزاری ہے. من گھڑت روایت ہے کہ 4 رکعتاں انجن کر کے پڑھو. سڑا نوجوان کا ان کا ثواب سمجھ کے شیئر کر رہے ہیں. من گھڑت آرٹیفیشل ہے, من گھڑت ہے, موضوع ہے, جعلی ہے, فیک ہے. یہ اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے ایسی حدیث کا, اور ایسی کوئی روایت نہیں. قضا ہوئی یہ نہیں ہوتی, قضا ہوئی ہوتی ہے جنہیں دین دسے آئے. قضا ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 13 14 15 سال کی زندگی کو کٹ کے 15ویں سال کو اپنی نمازوں ہر نماز کو باقاعدہ پڑھ کے لایا ہونا پڑتا ہے. وہ اسلام میں قضا ہوئی کا نام دیتا ہے. سبحان اللہ. اس طرح قضا ہوئی نہیں ہوتی. ورنہ حضور فرمانے لگا مجاہدو کٹھیاں 4 پڑھ لگے. بلال تو میرا بڑا جگراتا دینا ہے, کیونکہ اذان کا ویلا ہی نہیں ہوتا کہ بنی نجار کی مائی نے کوٹھے کی چھت تے چڑھیا بیٹھا ہونا ہے کہ کس لئے بہت نہیں ہوتا. بلال تینوں معاف کر دیتی ہیں, عمر تینوں معاف کر دیتی ہیں, علی تو بڑے جہاد کیتے ہیں, تو بڑے کافران نے پیس کیتے ہیں, علی تینوں نمازہ معاف ہو گئی ہیں, حسین تینوں نمازہ معاف ہو گئی ہیں. کہ اگر قضا ہوئی بڑھتی تو ملک کربلا دے وچ بھی قضا ہوئی بڑھے گا. اگر یہ قضا ہوئی بڑھتی میدان عہد دے وچ بھی قضا ہوئی بڑھے گا. اس طرح قضا ہوئی نہیں. اسلام کسی اپنے اس نظام کے ڈاکہ مارن کی اجازت نہیں دیتی. اس طرح قضا ہوئی نہیں ہوتی. یہ میرے سامنے فتح رضویہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ یہ تیرے میرے امام ہیں. فتح رضویہ شریف موجود ہے. اگر جس بندے کو سنی ہوگی تو اعتماد نہیں, وہ دن اپنی بحث بھی کوئی نہیں, وہ صرف ہاتھ جوڑ کے تو بندہ جان چھڑا سکتا. بس یہ 3 جلداں کتاب ہے. 3 جلداں ایک سیٹ بابی جی ہم نے 9 ایڈیشن 3 جلداں
کہ میرے سامنے جلد نمبر 6 موجود ہے، فتح رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 102 اور 103 ان کے فتویٰ داخل قضا عمری دا اعلیٰ حضرت کو سوال کیا گیا قضا عمری دا اعلیٰ حضرت کو کہنے کو نا یاد ہی نہیں کہ کون یہ جڑا پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ ذات السلام یہ اسے اصلی طریقے یہ بھی بات نہیں جنہوں اپنے رہے جس نو مسلکی یا مذہبی اختلاف رکھن والے بھی داد دیں دے آتے کہ یہ سلام اگر حضور کے روضے پہ پڑھی ہوئے تو دل کا حال بدل دیتا کہ نہ خود سنے اختلاف ہونے کے باوجود میں لوگوں علماء کو خود سنے اعلیٰ حضرت نہ اختلاف رکھنے کے باوجود میں خود سنے کہ آدمی مصطفیٰ جان رحمت پہ ذات السلام شمع فاضل ہدایت پہ ذات السلام اگر سرکار کے روضے پہ حق بن کے پڑھی ہوئے تو دل کی کائنات بدل جاتا دل کا حال بدل رہتا ہے دل میں چھیت روحانی کی انقلاب آ رہتا ہے اللہ حضرت کو پوچھا گیا کہ حضور یہ جڑا رمضان شریف کے آخری جمعے نو 4 رکعتاں پڑھتے ہیں 70 سال کی نمازاں پوریاں ہو گئی ہیں یہ بارے شرعی حکم کیا ہے کہ آپ جڑا جواب دیتا ہے فارسی جواب تہاڈا جویں تسی آپ کو تو فارسی پڑھ کے سناؤ آپ کو پنجابی ترجمہ کر کے سناؤ جی اللہ کرے کہ اس وسیع اور ارادے میں کبھی میرے اوپر اعتماد آ جائے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کہ یہ جڑا یہ قضا عمری کا جڑا نظریہ کھڑیا گیا فرمایا کہ کھلی بدعت ہے اور من کھڑا حدیث کے بارے کوئی سچی حدیث نہیں اور فرمایا کہ ایسا کرنا منع ہے اور فرمایا ایسا عقیدہ رکھنا باطل ہے اور فرمایا اس کھلی جہالت اور کھلی گمراہی ہومن دوتے تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ غلط ہے اور ابو فرماندے جو کہ حضور فرمایا ہے من نسی الصلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک ابو دلیل کے دے دینا حضرت فرماندے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ تمہارے جو اگر کوئی نماز وقت پڑھنا بھول جاوے جس نے یاد آموز اس نے نماز ادا کر لوے نماز دی ادائیگی تو سوا نماز دا اور بدل اور کفارہ ہوئی نماز پڑھنی پڑسی نماز دی پوری نماز پڑھنی پڑسی اور اکمڑ حوالہ دیتے حضرت انس بن مالک صحابی راوی حدیث دے اور یہ حدیث کی بڑھائی گئی ہے حضرت مولا علی قاری مجدد موضوعات کبیر جیسے من کھڑا کر جا بھی لکھے جیسی کوئی حدیث نہیں یہ من کھڑا تے ایسی حدیث اور ابو الفاظ بھی لکھے یہ حدیث کے لیے لوگوں میں مشہور ہے اور عام طور پر شعر کی بھی بیٹھی ہے حدیث کے لیے من قضى صلاة من الفرائض في آخر الجمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره 70 سنة باطلا قطعا لأنه مناقض للعجماع آدھے 70 سال دیا نمازوں میں پوری کرنے والی ایسی کوئی حدیث نہیں باطل ہے اور اس نے جھوٹے عمر کے تمام مسلمانوں کا اتفاق اور ایسے حدیث کے جڑی بات سے سمجھدار ضروری نہیں ہوتا بھائی ہر بندہ حوالے نہیں یاد رکھتا ہر بندے سمجھ نہیں پاؤندے سڑے پڑھے لکھے نوجوان کا پتہ موجود ہے میری گل مجھے نہیں رکھتے تفسیر اور بیان اسی سے حدیث ہوتے جرا کی گئی ہے علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی بیان کیتا ہے کہ حدیث جھوٹی ہے کوئی 70 سال کی نماز اس طرح پوری نہیں ہوتی کیوں یہ حدیث قرآن نال ٹکرم دی اور قرآن نال کیوں ٹکرم دی قرآن فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز مومنوں تے اصل وقت تے فرض ہے چکا کے کوئی قضائی اس طرح نہیں ہو سکتی سبحان اللہ قرآن کا حکم ہے لہذا اس دو میں نہ رہنا کہ میں 4 رکعتاں پڑھ لی ہیں تے میری زندگی کی ساری نماز پوری ہو گئی ایسا کہ تیرے ایمان فتویٰ دار کرتا اور ایک جگہ تے ایک تو زہر والی گل کیتا ہے سو اللہ تبارک و تعالی اور پورا بات تے اعتماد کرنا چاہیے
اسی علماء تو بغیر ہاں ہی کس طرح علماء دے اعتماد کرنا چاہیے جاگتے بدے نال میری گل اللہ اکبر کبیرہ ذاتی مفاد واسطے کسی عالم کی عزت پہ حملہ کرنا کسی عالم نے پبلیاں دسنیاں کسی عالم نے عزت کرنی کسی عالم نے کھجاں رکھنیاں کسی عالم نے پیچھے پہ جانا کہ تیرے امام نے مسئلہ کے درج کی ذرا سماعت کر اللہ حضرت امام محمد رضا خارا ماتا ہے یہ جلد پنوی ہے چھٹی آپ یہ صفحہ 77 نقطے درج کیتا ہے کہ عالم کا شکوہ کرنا گناہ کبیرہ ہے عالم کا اور تین یاد ہے بات کہ تم جتنے تین روز اپنے امام مسجد دی کسی عالم دی کسی حافظ دی کسی قاری دی گھارے چقیبت کر کے تو کہہ کے مار کے ہستا نہیں تو جتنے تین اپنی اولاد کو ہسندہ نہیں تینو چین نہیں ہوتا لیکن تیرے امام فتوہ دے چھوڑے تو گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اور ایسے موضوع ہوتے میں چاہ رہے ہیں کہ علماء فتاوہ میں اعتماد کیتا جاتا ہے علماء فتاوہ میں اعتماد کیتا جاتا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا فرمایا اور ذرا ایک فتوہ دیکھنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صفحہ 77 اس سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں لوگ جمع ہوئے مسئلہ اگر سمجھا اگر لوگ جمع مسجد یہ صفحہ 77 جلد نمبر 6 امام محمد رضا کا بریل اور کتاب الصلاۃ باب احکام المسجد یہ چیپٹر کا نام اعلیٰ حضرت کو سوال پوچھا گیا کہ بندے بیٹھے ہوئے جماعت یا خطبے کے انتظار ہے کوئی حاکم آ بنے کوئی مشیخ آ بنے رئیس آ بنے بادشاہ آ بنے خود امام مسجد آ گیا کھلونا چاہیے یا نہیں کھلونا چاہیے یہ اعلیٰ حضرت کو مسئلہ پوچھا گیا اعلیٰ حضرت نے جڑا جواب دیتا ہے ذرا سماج اعلیٰ حضرت فرمایا اگر لوگ جماعت یا خطبے کے انتظار جنم ہونے آگے بیٹھے کہیں باقی امام جب تک منبر سے نہیں آیا امام جب تک منبر سے نہیں آیا لوگ بیٹھے چلو اللہ کے بارش بیٹھے اس دوران اگر باپ آ اس دوران اگر باپ آ بنے والد آ بنے تو جس کا والد ہے وہ کھڑا ہو جائے کھڑا ہونا روا اس دوران اگر پیر آ گیا جس کا پیر ہے اس مرید کو چاہیے کھڑا ہو اس مرید کو چاہیے جس کا پیر ہے وہ کھڑا ہو جائے اگر اضافی کھڑے ہوتے ممانت نہیں شرط ہے کہ در سے قرآن در سے حدیث نہ ہو رہی ہو خطبہ نہ ہو رہی ہو بات نہ ہو رہی ہو قرآن کی تفسیر نہ ہو رہی ہو حدیث کا درس نہ ہو رہی ہو عوام خالی بیٹھے ہوئے والد آ بنے یہ تو والد کھڑا ہو جائے یہ تو پیر آ گیا کھڑا ہو جائے دوسرے کی بھی ممانت نہیں اور فرمایا استاد آ بنے دین کا استاد آ بنے دین کا اصلا چونکہ ساڑھی صحیح سازی ہوئی آل سنت و جماعت کو سب کو بڑا جڑا اس لئے مسئلہ ہے وہ بھی مسئلہ ہے کہ اپنے علماء کی اسی قدر نہیں کرتے میرے سمیت سے بگڑاتے قدر نہیں کرتے سب حیا نہیں ہم اس بارے اعلیٰ حضرت یہ دعویٰ بھائی میرا امام ہے یہ درود و سلام پڑھنا ہے فرمان دن کی استاد آپ اپنے دین دے علم کا تو وہ شاگرد کھڑا ہو جائے کہ تو کہیں بات سمجھ آ گئے والد آ بنے بیٹا کھڑا ہو جائے پیر آ بنے مرید کھڑا ہو جائے استاد آ بنے شاگرد کھڑا ہو جائے ابو اعلیٰ حضرت فرماتے جی عالم دین آ بنے تے ساری مسیح تو چاہیے کھڑے ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ میں جو گھر جا کے پڑھو تیرے امام لکھے ہیں عالم دین آ بنے اور ساڈا تے اس کو آپ کو کہتے کھڑے نہیں ہونا بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائے استقبال نہیں کرنا تعظیم نہیں کرنی ریسپیکٹ نہیں کرنی عزت نہیں کرنی کوشش کرنی ہے دا کس طریقے کہ زندگی کی بازی ہار جائے زندگی کی بازی ہار جائے کوشش کرنی ہے کس طریقے سے انسان ہو جائے کوشش کرنی ہے کس طریقے سے خاص کا سامنا کرنا ہے
ماتا اللہ کے دربار صحیح تسلی نہ اچھتا ہوئے، لیکن تیرے امام لکھی آئے کہ والد آوے کا پتر کھڑا ہوئے، کہ پیر آوے کا مرید کھڑا ہوئے، کہ استاد آوے کا شاگرد کھڑا ہوئے، لیکن جب وہ عالم دین آوے بھری مسیح بھی چاہیے کھڑے ہو رہے اور کیوں لکھے آئے؟ اب جملہ موجود ہے اللہ حضرت لکھے آئے کہ عالم دین واسطے کھڑونا ہی ہے، سمجھو تسی اللہ کے رسول دی ستیار ہے۔ شاگرد پہلے بیٹھے آسے کہ میاں صاحب نے گل کی یہ عالمہ دی آدھر میں زیادہ کچھ چھوڑی میں کہ ادھی عوام عالمہ دی وجہ کو قدیر ہے، ادھی عوام عالمہ دی وجہ کو قدیر ہے، بیان سن کے اسے چپتا کرے سے، نماز پڑھ کے اسے گیرتا کرے سے، تقریرہ سن کے اسے جج بڑے بیٹھے اسے، اگر قیام کا مقابل ہوئے تو کاری ججمنٹ کرتا، اگر کبڈی کا مقابلہ ہوئے تو کوئی ایکس پہلوان ریفری بڑے ہوتا ہے کبڈی کھیلتا رہے ہیں تو بتائے، کوئی کرکٹ کا اگر کوئی پیر بڑھتا ہے تو کرکٹ جانے والا اس کی جناب وہ ججمنٹ کرتا ہے، لیکن میں افسوس ہوتا ہے کہ علماء دے فیصلے چاہے کریں، میں افسوس ہوتا ہے کہ علماء دے فیصلے یہ مقدمہ نہیں ہوتا، یہ میں نہیں پتہ کہ یہ قرآن سے لکھی ہو جاتی ہے، میں نے پڑھنا کی میں اشارہ کی میں ند کی میں یہ امام کی میں تفہیم کیا ہے، ترکیب کیا ہے، یہ جرمون کیا ہے، لائق کیا ہے، علمو کیا ہے، جنہوں ابتدائی چیزوں کا نہیں پتا وہ بیٹھ کے جاجمنٹ کرتے ہیں فلانا عالم ہے، فلانا تاشا نہیں ہوتی، فلانا بڑا چکتا ہے، فلانا بڑا پھیڑا ہے، تو جاہل مکہ صدر بڑھایا ہے علماء کی جاجمنٹ کرتے ہیں، یہ کام نہیں ہوتا، کم از کم میرے کو علماء کی جاجمنٹ نہیں، میں عالم نہیں ہوں، لیکن اتنی بات ہے کہ میں دین کا طالب علم ہاں، میں دین کے طالب علم ہونے دے حیثیت نال میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، میں کوئی دینی طالب علم دے دینی ایک طالب علم بنانا جو ایک دائرہ ہے، کم از کم میں اسی سے کوئی نہیں خارج کر سکتا، عالم نہ صحیح، لیکن دین کا طالب علم میں ضرور ہاں اور تا حیات انشاءاللہ دین کا طالب علم رہ سکتا۔ یہ افسوس کی بات ہے بھائی علماء دی جاجمنٹ جاہل کر دے، علماء دی جاجمنٹ جاہل کر دے، اور ایک بندے کو ناظر قرآن نہیں ہوتا کہ وہ کھلو کے آپ کے فلانا کاری چنگا پڑتا ہے، فلانا کاری صحیح نہیں پڑتا، اور بھی میں رات بڑھا کے بنا ایک بندے کو ناظرہ نہیں پڑھنا پڑتا کہ وہ جاجمنٹ کرتا بیٹھا فلانا کاری چنگا پڑتا ہے، فلانا کاری ٹھیک نہیں پڑتا، فلانا کاری رگڑ کے پڑھتے کوئی کئی ہارویسٹر چل نہیں افسوس اتنی جہاز فلانا کاری رگڑ کے پڑھتا ہے، فلانا کاری ترتا ترتا پڑھتا ہے، تینوں کیا پتا ترتا ترتا کیا ہوتا ہے، رگڑے ہوا کیا ہوتا ہے، تینوں کو پتا ہے کہ پڑھنا پڑھنا ہے تو بچے کا پہنا ہے، تینوں کو پتا ہے کہ رگڑائی آتے ہیں ترانتی آتے ہیں، پہلی لوگ پڑھے دوری لوگ پڑھے، ایک قرآن جو لوگ پڑھا نہیں چلتی ہے تو اپنا حساب اپنے کھولے رکھے سمجھ آئی کی بات، یہ قرآن جو لوگ پڑھا نہیں چلتی ہے، لوگ تو ریج بڑھنا ہے، کھانا کین بڑھنی ہے، بس سوڑے ہی بڑھنا ہے، دو سوڑے ہی بڑھنا ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن اوے پڑھ سکتے ہیں، اوے ویل سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، نہ قرآن کو باقاعدہ استاد بولنا ہے کسی کیا ایسے الحمدللہ خوشخبری دینے لگی، میں ضمنی طور پر بات درس کر دیتی کیونکہ میں مسئلہ بیان کرتا کہ یہ گونے بچوں ادھے بندے مفتیان کرام بن کے نہ بنا، یہ پتہ ہی کوئی نہیں میں جاڑ دیا تصویر کیا پتہ میں سے کتابیں یہ بتلات دیتی ہیں کہ تھوڑی علماء کی عزت کا بیان نہیں کرتا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنن ابن ماجہ کے حدیث پاک موجود ہے، سنن ابن ماجہ سیاسی کا بھی حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام اور حدیث بھی حسن درجے کی ہے، ضعیف حدیث بھی نہیں، حسن درجے کی حدیث ہے۔ میرے آقا فرمایا جس نے گھر کوئی نکلتا ہے دین کا علم حاصل کرنے واسطے، فرشتے اس دین میں طالب علم کے پیرا کر لے اپنے باتوں کی چھا دیں گے کہ تو جس کام میں ٹوریا گئینا ہے تو سڑکاں تے نہ ٹر ساڈے باغ ماں تے روڈ کر جا اور ماں کی کبھی تیرے پہلے تھے فرشتے پار بچھائے آگے وہ سیاستدان صاحب کبھی تینوں اتنا پروٹوکول ملے ذمہ صاحب کبھی تینوں اتنا پروٹوکول ملے یہ پروٹوکول ہے کیا تو بھی طالب علم ہے یہ
واسطے آسمان دے پنچھی دعا کر دے، سمندر دیا مچھلیاں دعا کر دیا دے، آسمان دے پنچھی دے آتے دعا کر دے، سمندر دیا مچھلیاں بھی دعا کر دیا، اور جن دے واسطے مچھلیاں بھی دعائیں لگی ہوئے توں تے میں انہاں دا کیڑی دار سکتا۔ افسوس ہوتا ہے کاش یہ سارا ٹرینڈ ہوتا علماء دین کی عزت کرن دا، کاش یہ اسی اتنے دین کو دور نہ ہوگی، ساڑھی اتنے تے روٹی نہیں ہزم ہوتی جتنے تے اسی امام مسجد دا کوئی نہ کوئی مزاق نہ بنائی اور اس کی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کہ میں بڑے دی چنگا نہیں اس نال مزاق کیتا، چنگا نہیں اس نال کیتا۔ افسوس تیری ہو گئی سوچے جس تینوں نمازاں پڑھائیاں تیرے بال قرآن پڑھایا وہ تیرے مزاق کی تھار بڑھا۔ افسوس افسوس اس بات سے سب افسوس، اور الحمدللہ اس کے باوجود کہ ساڈا ٹرینڈ نہیں بن سکیا، ساری ذہن سازی نہیں ہوئی، ساڈا ماحول نہیں بن سکیا، اس کے باوجود اتنے خراب حالات کے باوجود الحمدللہ مینوں بیان کرنے کے وقت خوشی ہو رہی اور کون سنن کے وقت خوشی ہو رہی۔ 4 قرآن دے حافظ اور اس مدرسے جو مکمل کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ 4 بچے حفظ مکمل کر گئے، انہوں نے شب برات میں دستار بندی ہونی ہے، لیکن حالات کی وجہ سے انشاءاللہ جو ہی موسم متدل ہو سی دستار بندی ہو سی۔ یہ حافظ محمد ندیم والد محمد اقبال اگر آیا تھا چہرہ کرائے، حافظ محمد ندیم والد محمد اقبال ایک اندر موجود ہے، محمد اقبال بیروانہ سیال اوہ دا پیردہ آج حافظ محمد ندیم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اس بچے نے اور اس دے والد کو مبارک کومنٹ جڑا ایک حافظ قرآن دا والد، دوسرا بچے تشریف رکھتے حافظ محمد نعمت اللہ والد محمد اشرف کندران سے، حافظ نعمت اللہ خوش ہوئے ہو نا کہ کوئی نہ ساڑھے کو کا شریف ہوتی کافی نہ پتا، یہ ڈگری میرے کو لائی نہیں، یہ ڈگری میرے کو لائی نہیں۔ میرے دوست بھائی قابل احترام پڑھے لکھے نوجوان ساتھی دوست تشریف لے کے آئے گئے، اساتذہ طبقہ موجود ہے، ڈاکٹر لوگ موجود نظر آ رہے ہیں۔ میں بھی ایک بھرنا کروں گا ایک اسلامی دینی تعلیم کا ڈاکٹر ہوں، اساں ڈاکٹراں کولے ڈگری کائی نہیں ملی، اس بچے ڈگری لے رہے الحمدللہ الحمدللہ۔ انہوں نے پوری فیملی میں یعقوب صاحب بیٹھے ہیں، انہوں سارے مبارک ہوئے الحمدللہ۔ تیسرا حافظ بچے حافظ محمد سمن سیال والد محمد صفدر خان سیال سردار خان سیال کا پوتر، یہ بچے نے قرآن کا حفظ مکمل کر لیا الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ دیکھو اس نظریے نال دیکھو بھائی حضور دی امت وچ صرف ایک مدرسے جو 4 حافظاں دا اضافہ ہو گیا، صرف ایک مدرسے جو، باقی آلے دوالے پورا ملک پہ پوری دنیا پہ ہی مبارک ہوئی نہ کہ حافظ محمد سمن عباس والد محمد صفدر خان قوم سیاح اور یہ سردار خان کا ہے پوترا، سردار خان کا دوترا حافظ محمد اکرام حیدر والد حبیب خان، یہ بچہ 12 سیاح جو اس مدرسے جو قرآن کا مکمل حافظ ہو گیا الحمدللہ، خوش ہو گیا الحمدللہ، بولے قرآن الحمدللہ تو کاشا نہیں لگ گیا الحمدللہ تو فیس پائی نہیں الحمدللہ انہاں بچے میں دعائیں کریں، انہاں بچے میں دعائیں کریں اور خوش ہوئے کریں، ٹھیک ہے انہوں نے انشاءاللہ اپنی بات ہوتے اور اگلے سال انشاءاللہ ایکاری صاحب انہیں نام کی دار کے اتنا خوش انشاءاللہ اگلے سال 3-4 پن اگر کہ ہر سال دیکھو نا کاری صاحب پڑھتے کھڑے ہوتے ہیں پیچھو کرایہ 4 حافظ کھڑے ہوتے ہیں کتنا ایک منظر
کلا بندہ پڑھے تو سکے مبارک تو قرآن سے پتہ نہیں پتا کیا کلا بندہ جو جلے کچھ پوچھا نہ لگ کوئی نہیں وہ جی میں حافظ لوگ کہتے ہیں کہ تاروں پر لے پاسے چشکانے والے بنے یہ چشکانے آ گیا اب کسی بھی گل وچ نہیں بولیندا نہیں ٹکیندا چپ کر یہ سچا بات ہے اتنے الحمدللہ لقمے کی صورت لوکاں دی وچ پوری جماعت ہوتی ہے پوری جماعت ہاں جی مزہ تو ہے کل نہ تکبر کہتے تھا کہ ہم لوگ تکبر ہویا کیوں نہیں پتہ تو لگتا ہے کہ وہ پیڑ اس پہ تکبر مچ پڑے الحمدللہ یہ کبھی خواب میں کی سوچیا بھئی اسے جھگڑا دے وچ اتنے حافظ ہوئے سے میں تو یہ خواب نہیں کبھی قوم کی سے خواب آئے ہوئے جی یہ جو تو کیا خواب آئے اسی بھئی لوئی کہیں رکائی آئی تو پھر چھاپ کے سڑے یہ جو تو خواب آئے اسی لیکن یہ جو خواب کوئی نہ آئے اسی بھئی جھگڑا حافظہ دی قطار پہ نکل دی اسی قطار الحمدللہ الحمدللہ اور یہ نہ کوئی چاٹی میں نہ دیتے نہ کوئی میرا ہے دے وچ کاٹ کردار نہ کوئی ذرہ برابر بھی یہ سچ میرا کوئی نہیں یا کسی کا کوئی نہیں یہ فقط اگر چھوڑ لیا اس علاقے میں تو اللہ کی صاحب کو قدرت چھوڑ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ فرمائے نا اذا مرض تو فهو یشفی یعنی بیمار میں ہونا تو شفا وہ دیتا ہے بیمار بھی اللہ یہ ضرورت بندہ ہوتا ہے لیکن ایک اللہ والے کا طریقہ گفتگو ہے اسلوب گفتگو ہے طرز کلام ہے لیکن بیمار میں ہونا یعنی بیماری کی نسبت بیماری کا انتصاب ذات باری تعلیم تعالیٰ کی طرف نہیں کیتا اپنی طرف کر لیا ہے شفا چکے چنگی چیزیں تے فرمایا جائے رب شفا دیتا ہے یہ اسی جڑا کوئی کیتا ہے نا اسی کچھ ہی نہیں کیتا جڑا کوئی نہیں کیتا یہ کچھ بھی نہیں کیتا یہ جو کچھ کیتا ہے مالک اور یہ اجر بھی مالک ہے گلاں سننے بدے میں تو ہن چونکہ اعتکاف اللہ پاک نے موقع دیتا ہے دکھائی سنی دیا گلاں فلانا علم پہ آتا فلانا علم پہ آتا فلانا مدرسے دے مگرے فلانا فلانے دے مگرے بھائی لگا بغیر ہے میں کہاں افق بدوان رہی اللہ میرا مانا اللہ دسی فلانا علم پہ کرے گا وہ جڑا کچھ نہیں کر سکتا اس کو قدر نہ دے فلانا علم پہ کرے گا فلانا علم پہ کرے گا وہ جلے بیچارہ ہو کچھ نہیں کر سکتا اس کی کوئی ہوں دسو بھائی یہ ساڑھے پاسے قرآن حدیث موک گیا تو مرتصبی حرکتاں کری یہ ساڑھے پاسے قرآن حدیث مقتدائی نہیں کہا ہے یار یہ ساڑھے پر فیل ہی نہیں مات بھی نہیں تھے اسی کیوں یہ کام کری اسی دو کری نا کہ اللہ کے اللہ کے رسول دی میں دعائے اللہ نے باری آج اللہ سے دن تنی رات جمعی کرکی اخاف فرمائے آگے اگر یہ دو بار اعلان ہوئے تھے بڑے بھوکا آ گیا آئی تو 4-5 دن پہلے یہ مسجد دی نال گئی متصیدہ ہے گلی ہوئی کا یہ دے وچے کوئی پیسے پائے ملے آگے انہاں پیسے بس آنے کوئی نہیں بنتا گیا اگے دو باری لاؤڈ سپیکر تے اعلان ہو چکا ہے آج میں کہ تے ساؤنڈ سسٹم تے بھی اعلان ہو گیا تے ڈھیر سارے بندے اس گل نوں عام کرو کہ ان ڈرائیو بار کے بعد بڑے دا شرعی مسئلہ سی کہ وہ جڑے پیسے اس بندے دے کر کے مسجد یا مدرسے نوں دے دیتے گئے سے اتنی منادی ہو گئی اعلان ہو گیا وہ پیسے کی نشانی دے کے کتنے ہیں جنہیں کر کے وہ نشانی دے کے میرے بھائی عبد الرحمان کو وہ پیسے لائے سکتے وہ ذرا اس کا معام کرے شرعی نقطہ نگاہ ہے شرع دے وچ اے بھئی کاشف پئی ہوئی ہر بندہ چاہ نہیں سکتا تے جیڑا چال ہے وہ دے گل پے ہوئی شرعی طور تے اسی تے بھیجنے آئے نا بھئی مایا چاہیے بھائی لگے مایا پیر دے تو دوے دا ٹاپ لے اسی دیکھ رہے ہیں لیکن نقطہ لطیف دے فقہ دی ہر کتاب وچ ایک ٹرمینالوجی چیز موجود ہے نقطہ لطیف بھئی کھڑی شے اور ہر بندہ ہاتھ نہ لائے وہ بندہ ہاتھ لائے جڑا وہ ہاتھ لا کے لباس سمجھ آئی بات یہ فقہی شرعی مسئلہ ہے جڑا وہ ہاتھ لائے تو وہ لباس ہوئے جے کس کو ہاتھ لانا اگر اور نہ کوئی ہاتھ لا لے وہ دی نیت بھی اللہ ہے ٹھیک ہے نا یہ 500 نال یا 5000 روپے دی چیز نال یہ دنیا دے لکھاں بھی ہیں اتنا کوئی نہیں نال ہے اتنا نال کوئی نہیں ہے
کہ قبر کی سامی تائیں بھی نہ کوئی نہیں لینا اندر یہ تو قبر کی مٹی تائیں بھی نہ کوئی نہیں لینا تو پچھان رہ گئے مرن تو پہلے پیسے یار بھی میری جان رہ گئے تو بھائی یہ جہتے ہیں تو لو دعائے اللہ کی بارگاہ اللہ سانو دیانت داری کا زندگی گزارن دی توفیق